کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، گاڑی تو ٹھیک ہے مگر افسوس پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ کاشف نے مایوسی سر ہلا۔ لڑکی نے افسوس کا اظہار کیا۔ بس اب انتظار ہے کوئی مدد آ جائے۔ تم اس ویرانے میں کیسے؟ کاشف نے حیرت سے کہا۔ بابو جی، یہاں تھوڑی ہی دور ایک بستی ہے جہاں ہمارا گھر ہے۔ ہم بھولے بھٹکے راہگیروں کی مدد کرتے ہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ مگر میں نے تو سنا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور یہاں آمد و رفت پر پابندی ہے۔ وہ بستور حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ نہیں بابو، یہاں ایک ڈاکو کا گروہ ہے جو عوام کو پریشان کرتا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے۔ اچھا، مگر ایک مختصر سا جواب دیا۔ بابو تم ہمارے گھر چلو، رات ہمارے گھر میں گزار لینا۔ صبح کوئی نہ کوئی گاڑی گزرے گی تو پھر پیٹرول کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ کاشف نے دل میں سوچا کہ ساری رات یہاں گاڑی میں کالی کرنے سے بہتر ہے لڑکی کے ساتھ چلا جائے، صبح ہونے پر دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی دوسری کسی گاڑی کے گزرنے کا کوئی آثار نہیں ہے۔ میٹنگ تو خراب ہو ہی چکی ہے۔ چنانچہ کاشف نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلنے سے پہلے کار کے ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکالنا نہیں بھولا۔ لڑکی آگے آگے چلتی رہی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں کاشف نے لڑکی کے سراپے کو غور سے دیکھا۔ لڑکی بے حد حسین تھی اور اس کی چال بھی بہت دلکش تھی۔ بابو کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے چلتے چلتے پوچھا۔ کاشف خان۔ کیا کرتے ہو بابو؟ کاروبار ہے میرا کپڑے کا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ کاشف بس لڑکی کی دلکش چال کو دیکھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو آبادی کے آثار نظر آئے۔ چاند کی روشنی میں مکانوں کے دھندلے اور ہلکے سائے دیکھ کر اس کا حوصلہ بلند ہوا۔ آبادی دیکھ کر امید جاگی، چلو رات کا کوئی انتظام ہو گیا، ورنہ پہلے اس کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مکانات صاف اور واضح نظر آنے لگے، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سا ایک غیر فطری سناٹا طاری تھا، ایسا سناٹا جو قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ سیدھے سادے دیہاتی ہیں، زیادہ دیر تک جاگنے کے عادی نہیں ہیں، جلدی سو جاتے ہیں۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ اس کا جواب کاشف کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال اس کے ساتھ چلا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ لڑکی ضرور اس علاقے میں ڈاکوؤں کی ساتھی ہے، مگر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دینا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ ساری رات گاڑی میں تو نہیں گزار سکتا تھا۔ چنانچہ کاشف چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد اچانک کاشف اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ راغونا۔ ایسا نام تو میں نے زندگی میں پہلی بار ہی سنا تھا۔ لڑکی کاشف کو مسلمان معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے نام کی تعریف کی۔ بہت خوبصورت نام ہے جو تم پر جج رہا ہے۔ اپنی تعریف پر کاشف نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ اچانک لڑکی نے مسکرا کر کاشف کو مخاطب کیا۔ تم مجھے توہم پرست انسان معلوم ہوتے ہو۔ اگر بستی میں سناٹا ہے، اس میں غیر فطری پن کہاں سے گھس گیا؟ شاید میں نے غلط کہا ہو، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے میرے قدم کسی بستی کے بجائے قبرستان کی سمت اٹھ رہے ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، بس عجیب انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ وہ جس انداز میں مسکرائی، اس کو دیکھ کر اس کو پھر کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اندیکھا جال سا ہے جس میں وہ پھنس رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد چاند کی روشنی میں کاشف کو پتھر کا ایک مجسمہ نظر آیا۔ پتھر کے اس مجسمے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ ایک عجیب سا مجسمہ تھا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے جب مجسمے کو دیکھا، یہ کسی عورت کا تھا جس کے خد و خال نہایت خوبصورت تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مجسمے کو دیکھ کر کاشف کے اندر ایک سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس مجسمے کو دیکھ کر کسی ریاست کے حکمران کا گمان ہوتا تھا۔ یہ کس کا مجسمہ ہے؟ کاشف نے زاغونا سے سوال کیا۔ یہ ہماری دیوی ہے رامونا، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہی ہے جو ہم کو موت کے بعد زندگی دے گی، زاغونا نے عقیدت مندانہ انداز میں جواب دیا۔ کاشف اس کے شرکیہ خیالات سن کر کانپ کر رہ گیا۔ زاغونا نے پتھر کے مجسمے سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کر لی تھیں، حالانکہ امیدوں کا محور صرف اور صرف اللہ پاک کی واحد ذات ہونی چاہیے۔
اور اللہ پاک واحد ذات ہی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ بستی کے اندر مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بستی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دفن شدہ شہر میں آ گیا ہو۔ یوں لگتا تھا یہ بستی آثار قدیمہ کی دریافت ہو۔ کوئی بھی مکان سالم حالت میں نہ تھا، سب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ اکثریت ایسے مکانوں کی تھی جو کھنڈر معلوم ہوتے تھے۔ وہ اگر مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو شاید بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ رات کے اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں ایک پراسرار لڑکی کاشف کو ایسی بستی میں لے آئی تھی جو کہ زیادہ تر اجاڑ اور ویران معلوم ہوتی تھی۔ اب تو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگیں جو اس سڑک سے منسوب تھی۔ ایک سرد سی لہر اس کو اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کاشف نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک مکان میں داخل ہو گئے جو کہ دوسرے مکانوں کی طرح اجاڑ، ویران اور کھنڈر سا بنا ہوا تھا۔ لڑکی اس کو لے کر ایک کمرے میں پہنچی جہاں دیواروں پر انرجی سیور کی جگہ بڑی بڑی موم بتیاں روشن تھی جو دیکھنے میں بڑا ہی پراسرار تاثر پیدا کر رہی تھی۔ ان موم بتیوں کو دیکھ کر کاشف نے اپنے جسم میں لرزش محسوس کی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سارا ماحول عصبی لگ رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں سیاہ تھیں۔ بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی پر ایک پرانا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ دیوار کی دوسری طرف ایک کائی زدہ مٹکا اور ایک گلاس موجود تھا۔ کمرے میں کسی طرح کے پنکھے کا کوئی بھی وجود نہ تھا، لیکن پنکھا نہ ہونے کے باوجود کاشف کو گرمی کا ذرا بھی احساس نہ تھا، بلکہ اس کو ہلکی سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا اس گھر میں تمہارے علاوہ اور بھی کوئی ہے؟ کاشف نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، لیکن تم پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی چلے جانا تم۔ زغونہ مسکرائی۔ شکریہ، مگر کیا بستی کے دوسرے لوگ تمہارے گھر کسی اجنبی مرد کی موجودگی پر اعتراض تو نہیں کریں گے؟ اوہ، تم اس کی فکر مت کرو، یہاں کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں کرتا، زغونہ نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ کاشف چند لمحوں تک پتھر کی بت کی طرح کھڑا رہا اور پھر طویل سانس لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی گاڑی بھی خراب تھی۔ اپنے آپ کو حالات کے سپرد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ زغونہ اس کو آسیبی کمرے میں تنہا چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کرنے چلی گئی تھی۔ اس کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زغونہ ہاتھ میں ایک تھال لیے کھڑی نظر آئی۔ زغونہ کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زغونہ نے اپنے جسم پر ستر پوشی کے لیے صرف ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔